نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں، بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں، بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں، بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں، تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے۔ واہ واہ واہ، یعنی ان کے یہاں قرآن مجید کی صورتوں کا شان نزول آپ سنیں کہ اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے اپنے تجربات کا شکار بنا دیا، تختہ مشق بنا دیا نبی کریم کی ذات مبارک کو۔ رسالت میں آپ پہ نعوذ باللہ جادو ہو گیا، یہودی نے جادو کر دیا، اور فرشتے آ کے بتا رہے ہیں ان کے سرانے کھڑے ہو کے فلاں فلاں، یہ پوری ہیری پوٹر کی کہانی چل رہی ہے۔ یہاں پہ نا مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے بڑی ایک کہانی بنا کے سنائی کہ جادو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، کبھی آپ نے یہ پوری دلیل پڑھی ہو نا، کبھی آپ نے پوری یہ روایت پڑھی ہو کہ وہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ کیسے کیسے جادو ہوا، اللہ کے محبوب کے ساتھ کیسے ہو گیا تھا۔ اور افسوس مجھے آپ کی بات پہ نہیں آ رہا، مجھے افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ کو جواب کون دے رہا ہے، آپ کو کون سمجھا رہا ہے، یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں ملتا وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں جی اللہ کے محبوب کے پیچھے کون سی بات لگائی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مفتی صاحب میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا، کہنا چاہوں گا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ تو ہوں، لیکن میرا جو عقل اور دماغ جو کام کرتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب ایک پاک ہستی ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی، ان کے اوپر تو گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ان کے اوپر تو کسی قسم کا گندگی کا اثر نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کن لوگوں کا جادو جو ہے اور کفر جو ہے ان کے اوپر غالب کروا رہے ہیں؟ اور یہ ایسی انہوں نے کہانی بنا کے بتائی ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک یہ سٹوری بنا کے پیش کر دی کہ اللہ کے محبوب کے اوپر جادو ہو گیا تھا، حالانکہ اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے، اللہ نے خود کہا کہ یہ لوگ کون تھے، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اللہ کے قرآن نے واضح کہہ دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کے اوپر یہ سحر کا اثر ہو جاتا ہے، وہ کون لوگ تھے؟ ظالمون، وہ ظالم لوگ تھے، وہ کافر لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ ہم تو مسلمان الحمدللہ، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ لیکن ایک میں آپ پہ ایک سوال چھوڑتا ہوں، اگر ہمارے جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تھا اللہ کے محبوب کے اوپر، اور کرنے والا کون تھا؟ آگے بھی دیکھیں کیسی منطق ہے، کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، وہ لبید بن عاصم کی چھوڑیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور وہ جو کافر تھے، یہودی تھے، یہودی اللہ کے محبوب کے اوپر نعوذ باللہ غالب آ گیا، ان کا وہ کفر جو تھا، وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ڈھکوسلا، ان کے اوپر غالب آ گیا۔ کیسی بات کر رہے؟ یہ اللہ کے محبوب کے اوپر اثر نہیں آ سکتا کبھی بھی، اس طرح کا گندگی کا اثر اللہ کے محبوب کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو پاک، صاف اور مطہر بنایا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ لگنے والی، اللہ کے محبوب کے ساتھ نکاح کے اندر آنے والی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اللہ کے محبوب کے گھر آئی، تو جب کافروں نے، منافقوں نے الزام لگایا تو اللہ نے اس کی گواہیاں دینا شروع کر دی کہ میرا محبوب
جس طرح تیرا بستر پاک ہے نا، تیرے ساتھ لگنے والی عائشہ بھی پاک ہے، اور اللہ اس کی بھی گواہیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ آ گئی تو اللہ کے محبوب کے اوپر یہ گندگی کیسے اثر کر سکتی ہے؟ اور اللہ کا قرآن خود کہے، اللہ کے محبوب خود کہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ مجھے صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ کون سے لوگ؟ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہوں کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ گمراہوں کا راستہ وہی ہوتا ہے نا، شیطان والا راستہ گمراہوں کا راستہ ہے نا، شیطان والا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا محبوب کہے کہ مجھے گمراہی کے راستے سے بچانا، اور اللہ کا محبوب روزانہ دن رات یہ پڑھے۔ اچھا، ایک اور بات بنائی گئی ہے، دیکھیں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، صورت اخلاص ہو گئی، اور صورت فلق ہو گئی، صورت الناس ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صورتیں تھیں یہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ نے کہا میرا محبوب یہ پڑھا کرو، اللہ کے محبوب وہ پڑھا کرتے تھے، تو ایسا ایسا جو جادو کا اثر جو چلا گیا تھا۔ لیکن جادو کہاں پہ ہو رہا تھا؟ جادو مدینے کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ صورتیں مکیاں اور مکے کے اندر نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ان کا جھوٹ ایک سامنے آ گیا کہ اللہ کے محبوب کے اوپر، اللہ کے محبوب اگر یہ پہلے ہی پڑھتے ہوں، اللہ کے محبوب یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا، اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے بچا، تو اللہ کس طرح نعوذ باللہ اس شیطانی اثر کو میرے محبوب کے اوپر غالب کر سکتا ہے؟ یہ مفتی صاحب ذرا سوچے، یہ ذرا سمجھے۔ ایسی جو کہانیاں سٹوریاں جو ہیں نا، یہ والے اس کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے، سبسکرائبر بنانے کے لیے، ویوز بنانے کے لیے ذرا ان کو پیچھے رکھا کریں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں سامنے لانے کی۔ اللہ کے محبوب کے اوپر کوئی بھی جادو شادو کا اثر نہیں ہوا، نہ ہی اللہ کے محبوب کے اوپر اس طرح کی گندگی کا اثر ہوا ہے، اور نہ ہی اللہ کے محبوب کے اچھا ایک اور بات بڑی، وہ جو ساتھ وہ جو ہے نا اہل تشیع وہ جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ بڑی منطق کی بات ایک وہاں سے میں نے نکالی ہے، تو لیکن میری خود بھی عقل جو کام کر رہی ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں جس طرح وہ لکھا گیا کہ یہ کام کیا تھا اور یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو نہیں پتا تھا، جس محبوب کا مزاح بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سچائی بنا کے رکھ دی۔ ایک بوڑھی مائی آئی ہے نا، تو کہتی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب میں دن رات عبادت کرتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، دعوت بھی دیتی ہوں، آپ کو پیغام بھی دیتی ہوں، میں سارا کچھ کرتی ہوں، بوڑھا جسم ہے، کیا کروں؟ اللہ کے محبوب کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو پیارے محبوب نے مزاح میں کہہ دیا کہ اللہ نے بوڑھوں کو جنت دینی ہی نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے۔ یہ بھی سچ ثابت ہوا، اللہ کے محبوب کا جو مزاج تھا وہ بھی سچ تھا۔ اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے یہ دلائل آپ نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب کے اوپر، کیسے بہتان لگایا گیا، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس سے بچو۔ کوئی اللہ کے محبوب کے اوپر کسی قسم کا جادو کا اثر نہیں ہوا، نہ یہ سحر کا اثر ہوا ہے، نہ یہ گندگی کا اثر ہوا اللہ کے محبوب کے اوپر۔ اللہ کے محبوب کی ہستی ایک پاک ہستی ہے، ایک محبوب ہستی ہے، ان کے اوپر کوئی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب ایک پاک عظمت شان والے ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا جادو، سحر اور یا کسی قسم کے ڈھکوسلے، منگوتے، کوئی کسی قسم کے تعویذ کچھ اثر نہیں کر سکتے۔ یہ جو تعویذوں والا ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ ان کے اندر اثر کچھ نہیں ہوتا تعویذوں کے اندر، نہ ہی ان کا کوئی حکم ہے قرآن کے اندر، نہ ہی حدیث کے اندر ہے، کسی جگہ پہ ان کا کوئی حکم نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، اپنے پاس سے بنائے گئے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے قرآن مجید بھیجا، پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو میں اتنی گفتگو پہ جو ہے نا وہ اینڈ کروں گا، ختم کروں گا۔ تو انشاءاللہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی، تو باتیں پسند آئیں لائک کریں، شیئر کریں، مجھے اچھے سے کمنٹس بھی دیا کریں، آپ مجھے بتایا کریں کہ یہ بات کیسی ہے، میں نے غلط کی ہے، ٹھیک کی ہے،
اگر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ بات وہ کروں جو قرآن و سنت کے ریلیٹڈ ہو، بات وہ کروں جو صحیح اور حق اور حقیقت ہو۔ جھوٹ ٹکوسلے کہانیاں قصے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہ ہی کہانیوں قصوں والے ہیں، ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔